مثال کے طور پر باپ اگر 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کر مر رہا ہے تو بیٹی کو 1 لاکھ ملے گا، بیٹے کو 2 لاکھ ملے گا۔ اس سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بیٹی بیٹے میں تفریق ہو رہی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مذکر کو ایک میل کو 2 فیمیل کے برابر دیا جائے گا۔ لیکن گہرائی کے ساتھ اگر اس آیت کریمہ کا جائزہ لیں، گہرائی کے ساتھ قانون وراثت کو دیکھیں تو اس کا جواب ملتا ہوا نظر آئے گا۔ دنیا کے تمام مذاہب کو دیکھو، بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو باپ کی زمین و جائیداد سے اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں تنہا مذہب اسلام ہے کہ شادی کے بعد بھی بیٹی کا حصہ باپ کی زمین و جائیداد میں برقرار رہتا ہے۔ بیٹی پیدا ہوئی تو باپ کی زمین و جائیداد میں حصہ دار بن گئی، اور یہی بیٹی شادی بیاہ کے بعد جب اپنے شوہر کے گھر گئی تو شوہر کی زمین و جائیداد میں بیوی ہونے کی حیثیت سے حصہ دار ہوئی، اور یہی عورت جب ماں بنی تو اپنی اولاد کی زمین و جائیداد میں حصہ دار بن گئی، اور یہی عورت جب کسی زمانے میں دادی بنی تو پوتوں کی وراثت میں حصہ دار بنی۔ بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے باپ کی زمین و جائیداد میں حصہ دار ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہر کی زمین و جائیداد میں حصہ دار ہے، ماں ہونے کی حیثیت سے اپنی اولاد کی زمین و جائیداد میں حصہ دار ہے، دادی ہونے کی حیثیت سے اپنے پوتوں کی وراثت میں حصہ دار ہے۔ عورت ایک ہے اور انیک جگہوں پر اس کو حصہ مل رہا ہے۔ اگر ان تمام حصوں کو جمع کر دیا جائے تو لڑکی کا حصہ لڑکے سے کم نہیں ہوگا بلکہ لڑکی کا حصہ بڑھ جائے گا۔ آج ہمارے گھروں میں بدعملی پھیلی ہوئی ہے، بیٹا والدین کا احترام نہیں کرتا، شوہر اپنی بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، ایک بھائی دوسرے بھائی سے اختلاف کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تفصیل کے ساتھ عورتوں کے حقوق کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ کا جائزہ لیں، اسلام کا مطالعہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نبی نے عورتوں کے مقام کو جتنی بلندی تک پہنچایا ہے، نبی نے عورتوں کے حقوق کو جتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، دنیا کا کوئی مذہب اور دھرم اسلام کا مقابلہ نہیں کرتا۔ عورت کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، عورت یا تو بیٹی ہوگی، عورت یا تو بیوی ہوگی، عورت یا تو ماں ہوگی، اور ہر مرحلے میں اسلام نے عورتوں کو اطلاع دیا ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا اسلام کی تاریخ نگاہوں کے سامنے رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکے کی سرزمین پر مبعوث ہو رہے ہیں جہاں ہر طرف کفر اور شرک پھیلا ہوا تھا، ظلم و بربریت کا طوفان برپا تھا۔ بیٹی پیدا ہوتی، باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا گلا دبا دیتا اور اس کو زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ جب بیٹی پیدا ہوتی تو باپ کا چہرہ بگڑ جاتا، باپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں ہوتے بلکہ باپ کے چہرے پر غم و اندوہ کے آثار ہوتے۔ باپ لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ قرآن عظیم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْلِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، غموں کے گھونٹ پینے لگتا ہے، اور دل ہی دل میں یہ سوچتا ہے کہ بیٹی کو ذلت کے ساتھ باقی رکھے یا بیٹی کو زمین میں دفن کر دے۔ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اپنے دامن میں رحمت لے کر آئے، نظام عدل لے کر آئے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ تمہارے گھر میں زحمت آ گئی، تمہارے گھر میں مصیبت آ گئی؟ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو یہ سوچو کہ تمہارے گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہو گئی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو رحمت بن کر اتری، اور یہی بیٹی جب بیوی بن کر کسی شوہر کے گھر گئی تو اس کے نصف ایمان کی ضمانت بن گئی، اور اسی عورت کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوا اور یہ ماں بنی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی۔ ان الجنت تحت اقدام الامہات، بے شک جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ذرا تصور کرو، بیٹی پیدا ہوئی، اللہ کی رحمت، شوہر کے گھر گئی، نصف ایمان کی ضمانت،
اور ماں بنی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی۔ بیٹی کی صورت میں اسلام نے کیا دیا ہے، بیوی کی صورت میں اسلام نے کیا دیا ہے، ماں کی حیثیت سے اسلام نے کیا دیا ہے، دنیا کا کوئی مذہب اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی نے عورتوں کے حقوق کو بیان کیا ہے کہ اگر وہ حدیثیں ہم بیان کریں تو رات ختم ہو جائے گی، حدیثوں کا تسلسل نہیں ختم ہوگا۔ ایک صحابی رسول نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، جس کو ایک بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من کانت لہ انسا فلم یعدھا ولم یہنھا ولم یوسر ولدہ علیہا، یعنی الذکور ادخلہ اللہ الجنہ، جس کو ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے بیٹی کی توہین نہیں کی، بیٹی بیٹے میں کوئی تفریق نہیں کی، اس نے بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا بلکہ اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا، تو پروردگار عالم اسی بیٹی کے صدقے میں اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے گا۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ جس کو 3 بیٹی پیدا ہوئی اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من عال 3 بنات فأدبہن وزوجہن واحسن الیہن ادخلہ اللہ الجنہ، جس کو 3 بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا، اپنی بیٹیوں کو اچھا ادب سکھایا، اپنی بیٹیوں کو اچھی طرح پالا اور پوسا اور اپنی بیٹیوں کو اچھے گھر میں شادی کرا دی، تو پروردگار عالم انہی بیٹیوں کے صدقے میں اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا میں کوئی ایسا مذہب ہو تو میرے سامنے پیش کرو جو بیٹی کے پیدا ہونے پر جنت کی بشارت دے رہا ہو، بیٹی کو پڑھانے پر جنت کی بشارت دے رہا ہو، اچھی جگہ شادی کرنے پر جنت کی بشارت دے رہا ہو، بیٹیوں کو ادب سکھانے پر جنت کی بشارت دے رہا ہو۔ آج بیٹیوں کو جو پڑھانے کا اور بیٹیوں کو پالنے کا اور بیٹیوں سے محبت کرنے کا جو رواج پیدا ہوا ہے، یہ اسلام کی برکت کا نتیجہ ہے۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، یہ ہماری جماعت کا نعرہ ہے، یہ ہماری پارٹی کا نعرہ ہے، یہ ہمارے نیتا کا نعرہ ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ نعرہ تمہارا نہیں ہے، بہت پہلے رسول پاک نے مکے کی سرزمین سے یہ نعرہ بلند کیا تھا، بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ۔ اللہ کے نبی نے بیٹیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا تھا، اور اللہ کے نبی نے مکے کی سرزمین پر فرمایا تھا، جس نے اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا، اچھی جگہ شادی کر دی، تو پروردگار عالم اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ کسی نیتا کا نہیں بلکہ یہ رسول پاک کا نعرہ ہے، اور مکے کی سرزمین سے آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے نبی نے بیٹیوں کو پڑھانے اور بیٹیوں کو بچانے کا حکم دیا۔ آج دنیا مجبور ہے کہ اسلام کی تعلیمات سے کچھ حاصل کرے، آج دنیا مجبور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے کچھ اخذ کرے۔ آج بیٹیوں کے ساتھ یہ جو کچھ برتاؤ ہو رہا ہے، بیٹیوں کو اچھی طرح پالنے کا جو مزاج بنا ہے، یہ بھی اسلام کا دیا ہوا نتیجہ ہے۔ لیکن ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھ کر بہت سارے لوگ اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں، اور کچھ لوگ اسلام کی نمائندگی کرنے والے ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھ کر ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے، ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے، اس لیے کہ مدرسے کی تعلیم نہیں ہے، مدرسے کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کالج میں پڑھنے والا، یونیورسٹی میں پڑھنے والا وہ اسلام اور دینیات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس لیے آر ایس ایس اور آر ایس ایس کی طرف سے بیٹھے ہوئے لوگوں کا وہ جواب دینے سے قاصر ہے۔ ٹی وی ڈیبیٹ میں ایک مرتبہ سوال ہوا کہ اسلام بیٹی اور بیٹا میں تفریق پیدا کرتا ہے، بیٹی اور بیٹا میں فرق پیدا کرتا ہے۔ اسلام کے قانون وراثت میں یہ ہے کہ بیٹی کو سنگل حصہ دیا جائے اور بیٹے کو ڈبل حصہ دیا جائے، تو یہ تو بیٹی اور بیٹے میں بھید بھاؤ کرنا ہوا، اور اسلام بھید بھاؤ کی تعلیم دیتا ہے، بیٹے اور بیٹی میں فرق پیدا کرتا ہے، اس کا کوئی معقول جواب نہیں دے سکا۔ میں کہتا ہوں کہ بے شک اسلام کا یہ قانون ہے کہ لڑکی کو سنگل حصہ دیا جائے اور بیٹے کو ڈبل حصہ دیا جائے۔ مثال کے طور پر باپ اگر 3 لاکھ روپیہ چھوڑ کر مر رہا ہے تو بیٹی کو 1 لاکھ ملے گا، بیٹے کو 2 لاکھ ملے گا۔ اس سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بیٹی بیٹے میں تفریق ہو رہی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، للذکر مثل حظ الانثیین،
ایک مذکر کو ایک میل کو 2 فیمیل کے برابر دیا جائے گا. لیکن گہرائی کے ساتھ اگر اس آیت کریمہ کا جائزہ لیں, گہرائی کے ساتھ قانون وراثت کو دیکھیں تو اس کا جواب ملتا ہوا نظر آئے گا. دنیا کے تمام مذاہب کو دیکھو, بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو باپ کی زمین و جائیداد سے اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے. دنیا میں تنہا مذہب اسلام ہے کہ شادی کے بعد بھی بیٹی کا حصہ باپ کی زمین و جائیداد میں برقرار رہتا ہے. بیٹی پیدا ہوئی تو باپ کی زمین و جائیداد میں حصہ دار بن گئی, اور یہی بیٹی شادی بیاہ کے بعد جب اپنے شوہر کے گھر گئی تو شوہر کی زمین و جائیداد میں بیوی ہونے کی حیثیت سے حصہ دار ہوئی. اور یہی عورت جب ماں بنی تو اپنی اولاد کی زمین و جائیداد میں حصہ دار بن گئی. اور یہی عورت جب کسی زمانے میں دادی بنی تو پوتوں کی وراثت میں حصہ دار بنی. بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے باپ کی زمین و جائیداد میں حصہ دار ہے. بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہر کی زمین و جائیداد میں حصہ دار ہے. ماں ہونے کی حیثیت سے اپنی اولاد کی زمین و جائیداد میں حصہ دار ہے. دادی ہونے کی حیثیت سے اپنے پوتوں کی وراثت میں حصہ دار ہے. عورت ایک ہے اور انیک جگہوں پر اس کو حصہ مل رہا ہے. اگر ان تمام حصوں کو جمع کر دیا جائے تو لڑکی کا حصہ لڑکے سے کم نہیں ہوگا بلکہ لڑکی کا حصہ بڑھ جائے گا. اب آپ بتائیے, ان خوبیوں کو اسلام نے جو اپنے دامن میں سمیٹ رکھا ہے, اس کو جب تک عوام کے سامنے بیان نہیں کیا جائے گا لوگ کیسے سمجھیں گے کہ اسلام بھید بھاؤ کا مذہب نہیں, اسلام تفریق کا مذہب نہیں ہے, اسلام چھوا چھوت کا مذہب نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے. انہوں نے پوچھا, یا رسول اللہ ما حق المرأة علی الزوج, عورت کا شوہر پر کیا حق ہے؟ نبی نے فرمایا, ان یطعمها اذا طعم ویکسوها اذا اکتسا ولا یقبحها ولا یضرب الوجہ ولا یہجرها الا فی البیت. عورت کا شوہر پر حق یہ ہے کہ شوہر جیسا کھائے ویسا بیوی کو کھلائے, جیسا پہنے بیوی کو پہنائے, اور اس کی برائیاں نہ بیان کرے, اس کے چہرے پر نہ مارے, اور اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ چلا جائے. آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں, نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ بازار سے لوٹتے ہیں اور پھر راستے میں کوئی کام نظر آ جاتا ہے تو کہتے ہیں تم گھر چلو, ہم بازار سے فلاں کام کر کے آ رہے ہیں, ہم پوسٹ آفس سے آ رہے ہیں, ہم بینک سے آ رہے ہیں. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تم عورت کو پہلے گھر پہنچاؤ, اس کے بعد کسی اور کام میں تم مصروف ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ولا یہجرها الا فی البیت, عورت کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ جائے بلکہ اس کو گھر میں پہنچائے, اس کے بعد کہیں جائے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عورت کے حقوق کو جتنی تفصیل کے ساتھ اسلام نے بیان کیا ہے, کیا دنیا کا کوئی مذہب اس تفصیل کے ساتھ عورتوں کے حقوق کو بیان کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. دنیا میں اگر کسی نے عورتوں کے حقوق کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. بیٹی ہونے کی حیثیت سے کتنے حقوق ہیں اسلام نے بیان کیا, بیوی ہونے کی حیثیت سے کتنے حقوق ہیں وہ اسلام نے بیان کیا, اور ماں ہونے کی حیثیت سے کتنے حقوق ہیں وہ اسلام نے بیان کیا. ایک صحابی رسول نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے پوچھا, یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی, لوگوں میں کون ہے جو ہماری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق ہے؟ نبی نے فرمایا, امو کا, تیری ماں سب سے زیادہ مستحق ہے. صحابی رسول نے پوچھا, ثم من, اس کے بعد کون مستحق ہے؟ نبی نے فرمایا, امو کا, تیری ماں مستحق ہے. صحابی رسول نے پوچھا, ثم من, اس کے بعد کون مستحق ہے؟ نبی نے فرمایا, امو کا, تیری ماں مستحق ہے. جب صحابی رسول نے چوتھی مرتبہ پوچھا, ثم من, اس کے بعد کون مستحق ہے؟ تو نبی نے فرمایا, ثم ابو کا, اب تیرا باپ مستحق ہے. ذرا اندازہ لگاؤ ماں عورت ہے کہ نہیں ہے. اسلام نے ماں کے حقوق کو باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بیان کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹا اپنے والدین پر 400 روپیہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو 300 روپیہ ماں پر خرچ کرے اور 100 روپیہ باپ پر خرچ کرے. اگر ایک ہی وقت میں ماں اور باپ دونوں نے پانی کا مطالبہ کر دیا, اسی وقت میں ماں نے کہا بیٹے پانی لے کر آؤ, اسی وقت میں باپ نے کہا پانی لے کر آؤ, تو بیٹا پہلے ماں کی خدمت میں پانی لے کر پہنچے, اس کے بعد باپ کی خدمت میں پانی لے کر پہنچے. اس لیے کہ ماں کی خدمت باپ سے زیادہ بھی ہے اور ماں کی خدمت باپ پر مقدم بھی ہے. اس لیے لازم ہے کہ اولاد
اپنے والدین کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کے حقوق کو پورا کریں اور اس طرح سے اپنے والدین کو خوش رکھیں کہ والدین ان کے حق میں دعا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماں اپنی اولاد کے حق میں دعا دیتی ہے تو وہ دعا ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، درمیان میں کوئی چیز اس دعا کے لیے حاجب اور مانع نہیں بنتی، کوئی چیز اس دعا کو روکتی نہیں۔ جب ماں دل کی گہرائی سے دعا دیتی ہے تو وہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ بتاؤ کون ماں ہے جو اپنے بیٹے کے لیے دعا نہ دے؟ کون ماں ہے جو اپنی اولاد کی ترقی نہ چاہے؟ کون ماں ہے جو اپنے اولاد کی خوشحالی نہ چاہے؟ لیکن آپ اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین کو خوش رکھو، اپنے والدین کے حقوق کو پہچانو تو مائیں تمہارے حق میں دعا دیں گی۔ اور یاد رکھو اگر ماں نے کسی کے حق میں دعا دی ہے تو اس کو کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ اس لیے آپ والدین کی خدمت کرو، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو پہچانو، اپنے بھائیوں سے اچھے تعلقات رکھو۔ اصلاح معاشرہ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے گھر کی اصلاح نہ کریں، اپنے خاندان کی اصلاح نہ کریں۔ معاشرے کی اصلاح اپنے گھر سے ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم اپنے گھر کی اصلاح کریں۔ جب ہر آدمی اپنے گھر کی اصلاح کرے گا تو بہت سارے لوگوں سے مل کر کے معاشرہ بنتا ہے، تو معاشرے کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ اس لیے آج کے جلسے میں آئے ہوئے نوجوانوں اس بات کا عزم و ارادہ لے کر اٹھو کہ ہم اپنے گھر سے اصلاح شروع کریں گے، اپنے والدین کو خوش رکھیں گے، بیویوں کے حقوق کو ادا کریں گے، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کریں گے، نماز روزہ کی پابندی کریں گے۔ یاد رکھو سنیت اس کا نام نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول شریف میں صرف تم نیاز کرا دو، 11ویں میں فاتحہ کرا دو۔ بے شک نیاز فاتحہ یہ مستحب عمل ہے اور بزرگوں کا ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ ہے اور اہل سنت کا یہ معمول بھی ہے، لیکن صرف نیاز سے کام نہیں چلے گا، نماز بھی پڑھنی ہوگی۔ صرف روزہ سے کام نہیں چلے گا، روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ یہی تو ہماری جماعت کی پہچان ہے کہ ہم نیاز والے بھی ہیں اور نماز والے بھی ہیں، ہم روزہ والے بھی ہیں اور روزہ والے بھی ہیں۔ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنی پیشانی جھکاتے ہیں تو اللہ والوں کے پاس پہنچ کر اپنا دل جھکاتے ہیں۔